امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی سپورٹ کریں گے. اور ابھی سارے لوگ جانتے ہیں جنرل انتخابات ہو تو اس کا سوچ اور ہوگا, وہ گلی کوچے کا سوچ نہیں ہوگا, وہ پاکستان کا سوچ ہوگا, اور جو پاکستان کے اور مستقبل کا سوچتے تو انشاءاللہ تعالی وہ شیئر کا ساتھ دیں گے. آپ بتائیں. لیکن بظاہر اپوزیشن کے دڑے جو ہیں وہ دو نظر آ رہے ہیں, تو کیا یہ حکومت کی ڈیل نہیں دی جا رہی؟ کیا کہیں گے؟ نہیں, مطلب یہ متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں ایک ہی اپوزیشن ہے, اور سارے خواہ وہ پیپل پارٹی ہے یا این پی کی جو کنٹریبیوشن ہے, سارے شہباز شریف صاحب کو متفقہ لیڈر مانتے اور اس کی لیڈرشپ میں میٹنگز بھی کرتے اور چیئر بھی کرتے. اور مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ اسی 1 پوائنٹ سب کو ایک ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک نہیں ہوتے, اسے آگے پیچھے نکلتے تو نقصان ان کا بھی ہوگا اور قوم کا بھی ہوگا. ابھی وقار صاحب, یہ جو دوسرا مرحلہ ہے خودیاتی الیکشن کا, ایک تو مالاکنڈ ڈویژن ہے جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی تعلق ہے, اور دوسرا ہے ہزارہ ڈویژن. تو آپ مالاکنڈ کو سنبھالیں گے اور ہزارہ ڈویژن کو کون سنبھالے گا؟ کیونکہ ریسنٹلی ایک ملاقات ہوئی ہے سردار مہتاب صاحب کی میاں صاحب کے ساتھ, کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں, بات میں تو پورے صوبے کا صدر ہوں, ایک ڈویژن کا اور ایک خانے ایک ضلع کا صدر نہیں ہوں ماشاءاللہ. اور کوشش کرتے اپنے دوستوں, ہمارے ایک ٹیم ورک ہے, یا بھی جو یہ ٹیم بیٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ پورے صوبے میں, تو سارے ایک ٹیم ورک ہے, کام کریں گے, پورے صوبے میں کام کریں گے. کم از کم آپ کے خیال ہے اس طرح کوئی چیز نہیں ہے. اور صدر اس کا میں اور مرتضیٰ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہے, تو سچ اس طرح کوئی باقاعدہ ملاقاتیں ہونا اچھی بات ہے سب کی. جو بھی جاتے ہیں میاں صاحب سے لندن میں جاتے ہیں تو اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور ملتا بھی ہے, مگر جو پارٹی امور اور افیئرز ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے, وہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. امیر مقام صاحب یہ بتائیے, سردار صاحب کی جو رکنیت بحال ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو میاں صاحب کی نااہلی کے لیے کچھ عدالتی درخواستیں دائر ہو رہی ہیں, یہ ہوا کا رخ تبدیل اچانک ہوا ہے یا تبدیل ہو گیا؟ نہیں, مطلب ہے کہ یہ احساس پہلے تو لوگوں کا خیال تھا اس طرح, میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, مگر وہی جو باتیں ہو رہے تھے, ہو سکتے ہیں لوگ کہ ہم ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دیں, تو ہو سکتا ہے یہ نیا کوئی اور, بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اور اس طرح انقلاب برپا کر دے گا اور اس طرح چینج. ابھی ہر ایک کو احساس ہو گیا کہ جو اصلی لوگ ہیں, تو ہم نے تو اس میں حصہ ڈال کے اس کو پیچھے ڈال دیا. ابھی اس کو آنے چاہیے اور لیڈ کرنا چاہیے, اس کو ملک کی بھی ضرورت ہے اور قوم کی بھی ضرورت ہے, قوم اور ملک کا ڈیمانڈ بھی ہے, اور اس کو آگے آنا چاہیے. تو میں امید رکھتا ہوں اسحاق صاحب کی رکنیت کی بحالی بھی ایک بڑی حق اور سچ کی فتح ہے, اور پورے ملک کے لیے, مسلم لیگ کے لیے, سب کے لیے. اور میاں محمد نواز شریف کا کیس ہر ایک بچے جانتا ہے کہ ایک عجیب سا کیس کہ جس پر اس کو سزا مل گئی اور جس پر اس کو نااہل کر دیا گیا. تو یہ کس طرح کیس تھا, ابھی تک کوئی جھوٹ اور کوئی چیز ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اتنے ہمیں سب کو وکٹمائز کر دیا گیا, نواز شریف صاحب سے لے کر میں آپ کے سامنے, اور میرے ساتھ کیا نہیں ہوا, میرے 20 کو پھر تاریخیں آپ پائیں گے کہ اس کو پورے کے پی کے میں سب سے بڑا ڈاکو اور چور میں مجھے لگا کہ یار, کیونکہ میں نواز شریف کا ساتھی ہوں اور حق اور سچ بولتا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں ڈٹ کر بولتا ہوں کہ آج ایک ٹکے اور پائی کی کوئی اس طرح چیز ثابت نہیں کی, نہ نواز شریف پر ثابت ہوئی, نہ شہباز شریف پر ثابت ہوئی, اور نہ اس کی پوری پارٹی پر ثابت ہوگی. تو ابھی قوم بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا تھا اس میں حقیقت نہیں تھا, ان لوگوں کو واپس آنا چاہیے. اس پاکستان کا مستقبل بھی وہی ہے. آپ دیکھ لیں گے جنرل انتخابات میں جائے تو پنجاب میں تو آپ پہلے سے دیکھ رہے ہیں, مگر پورے پاکستان میں ایک ہی نعرہ ہوگا, نواز شریف کا اور شیر کا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی بات, یہ بات میری غور سے سنیں. بحیثیت پاکستانی ہر ایک بندہ جو یا کس ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہوں, میں نے پہلے بھی بات کی, ایٹمی طاقت کی بھی بات کی اور قوت اور اساسن کی بھی بات کی. میں کہتا ہوں کہ جو بھی آئے وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ نالائق رہا تو آئندہ سال تنخواہیں بھی نہیں ہوں گے, اس ملک میں کیا حال ہوگا. تو یہ بات اب
एहसास हर एक को हो गया है, ये इस पूरी कौम को हो गया, कोई सरकार में है, कोई सरकार से बाहर है, सबको है कि इस नालायक को जाना चाहिए और उन लोगों को आना चाहिए जो इस मुल्क की हालत बदल सकती है। तो अभी पठान साहब आखिरी सवाल, शायद कोई और सवाल पूछना है, कब आएंगे नवाज शरीफ साहब? कुछ तो ये नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल उसकी वही जो बात हो रही है, एक तो ये बहुत अफसोस की बात है, मैं उसकी जवाबात हम क्या देंगे उन नालायकों की, मगर ये बात कहता है कि फला हो गया, ये तो वो अगर गया है तो मेडिकल रिपोर्ट पर, इस गवर्नमेंट की सिफारिश पर, कैबिनेट से लेकर हर जगह से, और वही उसकी इलाज का इशू था, जो मरज़ उसको आया था वो सबके सामने, उसी की बुनियाद पर गया है। और अभी जब भी वो डॉक्टर इसको अलाउ करे और पार्टी जब भी चाहे और वही फैसला करे लीडरशिप, तो इंशाअल्लाह ताला जब वो सेहतियाब, उसने पहले भी साबित किया है, नवाज शरीफ को इसलिए टेस्ट नहीं कर लेना चाहिए कि अपने बीवी को इसी हालात में छोड़कर कि वो ज़िंदगी और मौत की हालत में कश्मकश में छोड़कर, और या पाकिस्तान है और सीधा जेल गया अपने बेटी के साथ, तो ऐसे और टेस्ट पास करना नहीं है। वो टेस्ट उसने पास किया कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के साथ है, और अब भी पाकिस्तान, मैं अभी कहता हूँ कि उसकी सेहत के बावजूद, कि अच्छी सेहत नहीं है, हमारी मीटिंग्स और पाकिस्तान के लिए उसकी दुख दर्द और हर चीज़ में वही से भी हिस्सा ले रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अवाम में भी होगा। जलाल खपल सवाल जवाब वर्के वली साहब एक अगर ये वजाहत भी कर दें कि एक तासुर है कि बिलाल साहब और जलाल साहब जो है ये परवेज खटक साहब के भांजे हैं, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल इस तरह है, हाँ उसके भांजे भी है, उसका ताल्लुक भी मांडकी से है, मांडकी शरीफ से बेसिकली, और ये सेटल कई सालों से मर्दान, तो उसकी नौशेरा के पॉलिटिक्स में भी हिस्सा है और मर्दान की पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, आप सबका मीडिया का बहुत शुक्रिया, इतने हेवी वेट लोग